الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت، سورۃ الانعام، جو مکی سورت ہے اور جس کے متعلق بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آسمان سے اترے۔ یہ بات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ اس سورت کی عظمت بڑی ہے، یہ بڑی شان والی سورت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس سورت میں اکثر علماء کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ وہ اسم اعظم جس کی تلاش میں دنیا ہے، وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں، جو سوال کیا جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ سورہ انعام کے متعلق اعمال و وظائف، سورہ انعام کی دعوت، سورہ انعام کا وظیفہ اور اس میں اسم اعظم کون سا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں تفصیلاً اس بات کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو شفا بنا کے نازل فرمایا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور باطنی بیماریاں، حب الدنیا، غرور، تکبر، آخرت سے غفلت، اللہ رسول سے دوری، یہ باطنی، یہ روحانی بیماریاں ہیں، اس کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک کو شفا فرمایا ہے اور شفا بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے روحانی کلام سے کوئی پاورفل، کوئی طاقتور، کوئی تیز ترین عمل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ گندا جادو ہوا ہے اور سفلی عمل ہوا ہے، اس کا توڑ صرف گندے جادو ہی سے ممکن ہے، اس لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہندو جوگیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یا عیسائی جادوگروں کی تلاش میں رہتے ہیں، یا کوئی غیر دینی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ایسے عاملین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ یہی لوگ اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا کلام پاک موجود ہے تو جیسے ہم دینی معاملات میں کسی اور دین کی، کسی اور مذہب کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کا وعدہ ہے میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے۔ ہم علاج معالج روحانی معاملات میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا کلام موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ سفلی عملیات، گندے جادو کے عملیات کا توڑ صرف اور صرف گندے عملیات یا گندے جادو یا سفلی عملیات ہی سے ممکن ہے۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، بلکہ اس عقیدے سے ایمان کا خطرہ ہے، آخرت کی برباد ہونے کا خطرہ ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویدار اور جا کے کسی غیر مذہب،
غیر مسلم کے پاس اس کے کلام سے اپنے لیے شفا تلاش کرتا ہے، یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہے اور بہت ہی نقصان ہے اور مالی طور پر بھی بربادی ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر سفلی عمل ہو گیا تو اس کا توڑ ممکن نہیں ہے، وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، اس کا توڑ ممکن نہیں ہے، یا جنات ہے، یا نفسیاتی بیماری ہے، یا اعصابی بیماری بن گئی ہے، جادو کی وجہ سے جنات مسلط ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسی مشکل ہے جو بظاہر ناممکن ہے، تو اس کا حل نہیں ہے، بس عارضی طور پہ ہے اور بھاگتے رہو ساری زندگی، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی یہ پڑھا کبھی وہ پڑھا، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کرنے والے ان کا ایمان کمزور ہے، اللہ پہ یقین کمزور ہے، اس لیے یاد رکھیے قرآن پاک روحانی اعمال میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے۔ آئیے سورہ انعام کی برکتیں آپ کو بیان کروں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ہے، فرماتے ہیں ایک ایسی مشکل جس میں بعد المشرقین ہو، مشرق مغرب کا فاصلہ ہو، کوئی حل کی صورت نہیں ہے، خواہ جادو ہے، خواہ بندش ہے، خواہ رزق کی تنگی ہے، خواہ رشتے کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، زندگی میں کوئی بھی مشکل، زندگی میں کوئی بھی پریشانی آپ کو آئے سامنے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی دعا، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، اس کا حل نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام ایسے موقع پہ آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یاد ہے، آپ حافظ ہے قرآن پاک کی، یا سورہ انعام آپ کو یاد ہے، تو پھر تو ماشاءاللہ کمال ہی کمال ہے۔ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں تہجد کے وقت، اور پہلی رکعت میں سورہ انعام پوری کی پوری پڑھ لے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ انعام پوری کی پوری پڑھ لے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی حاجت کی دعا کرے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور چند دن کے عمل سے آپ کا کام، آپ کا مقصد، آپ کا مشکل، جس میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہے، مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے، جو بظاہر ناممکن ہے، سورہ انعام کی اس 2 رکعت نفل کی برکت سے انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا۔ عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ حفاظ کے لیے زبردست عمل ہے۔ اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں تو آپ ویسی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ حاجت، جو بھی صورت آپ کو یاد ہو اس میں پڑھ لیں، پھر بیٹھ کے آپ سورہ انعام کی تلاوت کریں روزانہ، اور چند دن میں انشاءاللہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، آپ کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ پہ رزق کے غیبی دروازے کھل جائیں گے، عزتوں کے دروازے کھل جائیں گے، ناممکنات بظاہر ممکن ہو جائے گا۔ مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوگا تب بھی آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، شرط یہ ہے کہ عمل جاری رکھے، چند دن میں یقین کے ساتھ 7 دن یا 14 دن یا 21 دن میں ضرور آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ اور سورہ انعام کی تلاوت کے دوران آپ بات نہیں کریں گی کسی سے، صرف اسی سورت کی تلاوت کرے، دعا کرے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی خاص شرائط اس میں نہیں ہے، کسی حصار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک تیسرا نہایت آسان عمل، میں نے جس اسم اعظم کا ذکر کیا کہ سورہ انعام میں اسم اعظم ہے، تو بعض علماء نے
سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کے متعلق لکھا ہے۔ یہ آیت پورے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس میں 2 مرتبہ متصل لفظ اللہ آیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، میں اس آیت کی تلاوت بھی کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 مرتبہ متصلاً لفظ اللہ آیا ہے۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف یہی ایک آیت ہے جس میں 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ دونوں لفظ اللہ کے درمیان وقف لازم ہے تو آپ پہلا والا حصہ پڑھ لے آیت کا، جب لفظ اللہ پہ پہنچے لفظ اللہ پڑھ کے تھوڑا سانس روک کے آپ دل میں فوری اپنے مقصد کی دعا کریں اور اگلا لفظ اللہ پڑھ کے آپ اس آیت کو پورا کریں۔ تو یہ سورہ انعام کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اس طرح، اور اگر آپ کو پوری سورہ انعام پڑھنا مشکل ہے تو تیسرا عمل آپ کے لیے یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام صرف 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ آپ آیت مبارکہ کو سن لیں۔ یہ سورہ انعام کی 8ویں پاری کی سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہاں وقف لازم ہے، یہاں رک کے دعا کرے دل میں، اور آگے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ آیت ختم ہو گئی۔ تو 2 دفعہ حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، وقف اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اس درمیانی وقف میں دونوں طرف لفظ جلالہ ہے، اس میں آپ اپنی مقصد کی دعا کریں۔ جادو ہے اس سے شفا کی علاج کریں، جنات ہے اس سے شفا کی علاج کریں، دعا کریں۔ اس طرح دشمن ہے اس سے نجات کی علاج دعا کریں۔ اس طرح فقر و غریبی ہے، تنگ دستی ہے، اس سے نجات کی دعا کرے، رشتہ ہے اس کی نجات کی دعا کرے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انشاءاللہ چند دن میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیوں ہم پھر سفلی عملیات والوں کے پاس جائے جب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک موجود ہے۔ ان تینوں اعمال کی آپ سب کو اجازت ہے، اور جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور میرے حق میں بھی دعا کرے اور امت کے لیے بھی دعا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔